अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी मतलब कि समझ वही रखता है और वो ये नहीं चाहता हो कि उसकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे। और हर इंसान ही यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अपनी मतलब कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ये सिर्फ सोचने से या फिर इरादा करने से ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपने इरादा किया है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर आपने मतलब कि ये सोचा है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी गुजरनी चाहिए या गुजरे, तो ऐसा सोचने से या इरादा करने से कभी भी नहीं होता। ये इस पर आपको जो है ना अमल करना पड़ता है। अगर आप मतलब कि सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे तो इसके लिए ये है कि आपको पता है कि अच्छी ज़िंदगी की बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी होती है, हर इंसान जानता है। तो इसके लिए ये है कि इंसान को अच्छा अमल करना पड़ता है। आप देख लें कि अगर आपके अंदर सोच के अंदर मनफी ख्यालात है और अगर आप सोचें कि मैंने ज़िंदगी अपनी अच्छी गुजारनी है तो फिर वो कैसे हो सकता है। अगर आपकी मतलब कि सोच ही मनफी है और आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मनफी सोच के साथ कोई भी इंसान दुनिया का अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये हमेशा अच्छी सोच के साथ इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन ये है कि अच्छी सोच के साथ अच्छा अमल होता है। अगर आप अच्छा अमल करते हैं, आप देख लें कि लाखों मिसालें भरी पड़ी हैं कि कोई भी जो भी इंसान है, कोई भी इंसान अगर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी गुजार रहे हैं, तो आप उनका मुताला करें या कोई गुजार कर चले गए हैं, उन्होंने अपनी सोच को अच्छा रखा और उन्होंने अपने अमल जो है ना वो अच्छे किए हैं। ज़िंदगी हमेशा जो है ना वो इंसान के अमल से बनती है, सोचने से कभी भी ज़िंदगी नहीं बनती। अगर आप अच्छे अमल करेंगे, क्योंकि ये बेशक नतीजा ज़रूर है अच्छी सोच का, कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो फिर यह है कि आपकी ज़िंदगी अच्छा अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी फिर अच्छी होती है। क्योंकि अच्छी ज़िंदगी उन्हीं लोगों की होती है जो अच्छा अमल करते हैं। और जो मनफी सोच होती है इंसान की, तो वो फिर ये आपको पता उससे मनफी जो है ना अमल जन्म लेता है और मनफी अमल से इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब देख लें कि ये हमारे यहाँ ये कि मतलब कि कोई भी ऐसा मुआशरा हो जहाँ पे ये है कि इंसान के अंदर मनफी सोच पाई जाए, तो उसके अंदर ये है कि आपको पता है कि मनफी सोच के साथ हो इंसान के अंदर जो है मनफी अमल होता है। मनफी अमल के साथ इंसान के अंदर खामियां और गलतियां कोताहियां पैदा हो जाती हैं। और फिर कोई बहुत कम लोग होते हैं या बहुत कम इंसान होते हैं जो अपनी मतलब उन गलती कोताहियों को देखते हैं और ये सोचते हैं, मतलब कि शर्मिंदा होते हैं अपनी उस गलती पर, कोताही पर। उनके अंदर ये एहसास जागता है, एहसास शर्मिंदगी का, जिसे एहसास शर्मिंदगी कहा जाता है। जब उस इंसान के अंदर ये एहसास जागता है कि यार मुझसे जो है ना ये गलती हो रही है या मेरी खामी है ये मेरे अंदर, जिससे मेरी ज़िंदगी पर डिस्टर्ब हो रही है या मुतासर हो रही है और मेरे साथ वालों की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो फिर ये है उसके अंदर जो है ना अगर वो जागता है एहसास शर्मिंदगी, तो वो खुद को बेहतर कर लेता है। क्योंकि इंसान उस वक्त खुद को तब्दील करता है जब उसके अंदर ये एहसास शर्मिंदगी जागता है कि मैं अपनी ज़िंदगी मनफी गुजार रहा हूँ, मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, मेरे अंदर ये कोताहियाँ हैं, तो ये मुझे दूर करनी चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, ख़राब कर रही है, तो मुझे ये ना इसको बेहतर करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मतलब कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देता है और अपने अंदर एहसास शर्मिंदगी पैदा नहीं करता, तो उसकी ज़िंदगी फिर मनफी गुजरती है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को एहसास शर्मिंदगी ज़रूर होता है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अगर कोई भी ऐसा गलत काम करता है, अपनी मनफी सोच के साथ कोई अमल गलत करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर वो आपको पता है कि चाहे उसको पुलिस पकड़े, चाहे उसको कोई भी इंसान पकड़े या उसे कोई इंसान देख ले, तो उसके अंदर एहसास शर्मिंदगी उस वक्त पैदा होता है जब उसे कोई देख लेता है। और जब उससे कोई देख लेता है तो फिर एहसास शर्मिंदगी के साथ वो इजहार करता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा नहीं करूंगा। यानी कि उसके अंदर उस वक्त एहसास शर्मिंदगी ज़रूर पैदा होता है जब कोई भी, बेशक कोई इंसान सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाला हो, जुराइम करने वाला हो, या उसके अंदर ज़्यादा मनफी ज़िंदगी, उसकी अपनी सारी ज़िंदगी मनफी पर गुजर रही हो, उसके अंदर ख्यालात मनफी हों, तो वो मनफी ख्यालात के साथ कोई भी गलत अगर अमल करता है तो फिर ये है कि अगर वो पकड़ा जाता है या उसे कोई देखता है तो उसके अंदर ये एहसास शर्मिंदगी ज़रूर उस वक्त पैदा होगा कि यार ये मुझसे जो है ना गलती हो गई। हालांकि वो पहले नहीं ये महसूस कर रहा था, उसे ये उस वक्त एहसास हुआ जब किसी ने उसको देख लिया कि उसको पता है उसको गलत काम कर रहा है। किसी के देखने की वजह से फिर यह है कि उसके अंदर ये एहसास शर्मिंदगी पैदा हुआ और उसने कहा कि मैं मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं नहीं करूँगा। आप देख लें कि ऐसे
ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، لوگ غلط کام کرتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی جرنلسٹ یا کوئی صحافی وغیرہ اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے کتنا بڑا غلط، کوئی بھی کام آپ کو پتہ ہے منفی عمل میں انسان ہر عمل سے گزر جاتا ہے، کہ اس کے لیے کوئی چھوٹا بڑا جو منفی عمل ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ کر جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، چاہے وہ کسی کو مارنا ہو، چاہے چوری کرنی ہو، چاہے ڈکیتی کرنی ہو، لیکن وہ کر جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس شرمندگی پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے اور میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن پہلے اس کے اندر یہ جو ہے نا، پہلے اس کے اندر یہ احساس شرمندگی پیدا نہیں ہوتا جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، ارادہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت اس کے اندر انسان کے اندر یہ احساس شرمندگی نہیں پایا جاتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ مطلب ان کو یہ یاد آ جاتا ہے، یا اس کے اندر یہ احساس شرمندگی جب آ جاتا ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، یا مطلب کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر انسان سوچتا ہے کہ میری جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے یا متاثر ہو رہی ہے اس سے منفی سوچ کی وجہ سے، منفی عمل کی وجہ سے، تو پھر وہ یہ ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتا ہے اپنی کوتاہیوں کو، خامیوں کو، اور اس کے اندر یہ احساس شرمندگی جب آتا ہے کہ یار میری زندگی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو پھر وہ خود کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ انسان اس وقت تک خود کو بہتر کر سکتا ہے جب اس کے اندر یہ احساس شرمندگی پایا جائے اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر۔ جب انسان کے اندر احساس شرمندگی پایا جاتا ہے، اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میری یہ خامی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، اور اس کے اندر اگر جنم لیتا ہے احساس شرمندگی، تو پھر وہ خود کو بہتر کرتا ہے، خود کو تبدیل کرتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی انسان، آپ ساری زندگی وہ اگر غلط کام کرتا ہے، غلط عمل کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ احساس شرمندگی نہ آئے خود بخود، تو وہ کوئی انسان مطلب کہ خود بخود نہیں آئے گا تو اس کی ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھ لے یا وہ پکڑا جائے، تو پھر اگر وہ اس کا اظہار کرے کہ میرے اندر یہ ہے کہ اب احساس شرمندگی آیا ہے، وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ مطلب کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو پھر وہ بھول جائے گا، پھر وہ اس غلط کام کی طرف چل پڑے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو انسان کی منفی سوچ ہے نا، یہ کبھی بھی اس مثبت عمل کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اگر ہم جو ہے کہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اس کو مثبت کر لیں، تو ہم اپنی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان منفی سوچ کے ساتھ کبھی بھی مثبت زندگی نہیں گزار سکتا، ہمیشہ منفی سوچ کے ساتھ انسان کی منفی زندگی گزر گئی، برا عمل ہوگا، انسان برا کرے گا، اور یہ ہے کہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ اور اس سے پہلے یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمیں مطلب کہ کوئی دوسرا ہمیں بتائے یا دوسرا ہمیں ہماری غلطی کوتاہیوں کو دیکھے اور اس سے ہماری جو ہے نا ہمارے اندر احساس شرمندگی پیدا ہو، ہمیں پہلے ہی خود اپنی غلطی کوتاہیوں کو دیکھ لینا چاہیے، اور اپنا جو ہے نا کم وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا محاصرہ کرنا، کم انسان کو اپنا محاصرہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی ایسی خامی ہے، کوتاہی ہے، جس سے یہ کہ میرا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، میرا مطلب کہ میری زندگی متاثر ہو سکتی ہے یا متاثر ہو رہی ہے۔ اگر اس کو دیکھ کے اگر ہمارے اندر احساس شرمندگی کا احساس اگر جاگتا ہے، تو ہم اپنی زندگی بہترین کر سکتے ہیں، ورنہ ساری زندگی ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہر انسان تو چاہتا ہے کہ زندگی بہترین گزرے، لیکن یہ ہے کہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ جو احساس جگائیں کہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو یہ ہے نا ہم دیکھیں اور شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پر، اپنا ہمیں دکھ ہو، تکلیف ہو گئی، یار یہ غلطی جو ہمارے اندر ہے، کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی کو متاثر کر رہی ہے، اگر ابھی نہیں کر رہی تو آگے چل کر کیونکہ اگر یہ تسلسل یہی رہا غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، تو آگے چل کر میری زندگی متاثر ہوگی اور میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی بھی زندگی متاثر ہوگی، کیونکہ منفی عمل سے کبھی بھی زندگی جو ہے نا مثبت نہیں ہوتی۔ اس میں ہم انسان اور خالق نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی جو ہے نا بہترین گزارے، اور بہترین زندگی کا ہر انسان کو پتہ ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر جو ہے نا احساس شرمندگی کو جگائیں اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اور ایسی خامیاں جو ہمارے اندر ہے، کیونکہ وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی خامی ہے، کون سی کوتاہی ہے، وہ انسان اکیلا جانتا ہے۔ اگر وہ انسان اکیلا جانتا ہے تو وہی اپنی غلطی کوتاہیاں ٹھیک کر سکتا ہے، اس وقت تک جب اس کے اندر احساس شرمندگی جو ہے نا احساس بیدار ہوتا ہے، احساس شرمندگی کا جب وہ جاگتا ہے نا، احساس شرمندگی کا احساس، تو پھر انسان جو ہے نا خود کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو موقع دیں یا دوسروں اپنی زندگی کو متاثر کریں، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو خود دیکھیں،
کہ ہمارے اندر کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی پریشانی ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہے، مطلب میری فیملی ہے، میرے بچے ہو، کیونکہ بے شک تو متاثر ہوتا ہے انسان کی فیملی بھی متاثر ہوتی ہے اس کی منفی زندگی سے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو یا کوئی بڑا مطلب کہ ایسا کرائم ہو، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کا محاصرہ کریں اور خود کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خامی ہے جو ہمیں متاثر کر رہی ہے، ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مطلب زندگی بہترین گزار سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم اس کو مطلب کہ اپنی غلطی کوتاہیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نا خالق نے ہمیں، رب نے ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر سیدھا رستہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی بہترین زندگی کا رستہ، کہ جس میں کوئی منفی عمل نہ ہو، مثبت عمل ہو۔ اگر مثبت عمل کی طرف ہماری زندگی رہتی ہے تو ہمارا زندگی بڑی بہترین گزرتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہے، ہمیں خود ہی اپنے اندر یہ احساس بیدار کرنا ہوگا کہ اگر ہماری زندگی مطلب کہ اگر انسان جانتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد اگر لوگوں کی مثبت زندگی گزر رہی ہے تو بے شک وہ مثبت سوچتے ہیں تو مثبت عمل کرتے ہیں، تو ان کی زندگی مثبت گزر رہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی منفی ہے تو ظاہر ہے آپ کی سوچ منفی ہے، اور منفی سوچ کے ساتھ تو عمل بھی منفی ہوتا ہے، تو زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر خود یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین کریں، اور زندگی بہترین کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو غلطیاں ہیں اس پر شرمندہ ہوں، کیونکہ احساس شرمندگی اگر بیدار ہوتا ہے ہمارے اندر تو ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب تک ہماری اندر یہ احساس شرمندگی بیدار نہیں نہ ہوگا تو ہم اپنی زندگی کبھی بھی بہترین نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ ایسی غلطی کی وجہ سے دوسروں کا نقصان نہ بھی کریں، مگر آپ اپنا نقصان ضرور کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی زندگی بہترین کریں، اور اپنے ساتھ والوں کی زندگی، جو ہماری اپنی نسلیں ہیں، بچے ہیں ہمارے، ان کی زندگی متاثر نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا چاہنے سے، کسی کے انسان کے چاہنے سے اس کی اچھی زندگی نہیں گزرتی، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔